حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک کاموں سے بچو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے اسے قتل کر ڈالنا سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ ہو، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن بھاگ جانا اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3701۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام بطور عطیہ دیا، پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے تمام بچوں کو عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس سے بھی واپس لے لو۔ یہ سیاق محمد بن منصور کا ہے، یعنی قتیبہ بن سعید بالمعنی بیان کرتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3702۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ان کے والد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہا میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنے غلام بطور عطیہ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنے تمام بیٹوں کو عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے بھی واپس کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3703۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے والد حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نعمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنا ایک غلام بطور عطیہ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اپنے سب بیٹوں کو عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے بھی واپس کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3704۔ حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نعمان بن بشیر کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام عطیہ کیا ہے، اگر آپ اسے مناسب سمجھتے ہیں تو میں اس عطیہ کو نافذ کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اپنے سب بیٹوں کو عطیہ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے بھی واپس کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3705۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام کا عطیہ دیا۔ میری والدہ ان سے کہنے لگی میرے بیٹے کے عطیے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں۔ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پوری بات آپ سے ذکر کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گواہ بننا پسند نہیں فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3706۔ حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو ایک غلام تحفے میں دیا، پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تحفے پر گواہ بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے پوری اولاد کو ایسے تحفے دیے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے بھی واپس کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3707۔ حضرت عروہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی، میں نے نعمان کو ایک تحفہ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے بھائیوں کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے بھی واپس کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3708۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے والد محترم اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لے گئے اور عرض کیا آپ گواہ ہو جائیے کہ میں نے نعمان کو اپنے مال سے اتنا اتنا تحفہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو اس طرح کا تحفہ دیا جیسے نعمان کو دیا ہے؟ سنن نسائی حدیث نمبر 3709۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے والد انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔
ان کا مقصد آپ کو اس عطیے پر گواہ بنانا تھا جو انہوں نے اسے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اپنے سب بچوں کو اس جیسا تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسی کسی چیز پر گواہ نہیں بن سکتا۔ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ وہ سب تجھ سے حسن سلوک میں برابر ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر صرف ایک کو تحفہ نہ دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3710۔ حضرت نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی والد محترمہ بنت رواحہ نے ان کے والد محترم سے مطالبہ کیا کہ میرے بیٹے کو اپنے مال میں سے کوئی عطیہ دیں۔ وہ 1 سال تک ٹال مٹول کرتے رہے، آخر ان کے جی میں آیا تو انہوں نے اسے یعنی نعمان کو عطیہ دے دیا۔ تو اس کی والدہ کہنے لگی میں اس وقت تک راضی نہیں جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہیں بناتے۔ وہ آپ کے پاس جا کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اس کی ماں بنت رواحہ 1 سال سے مجھ سے اس عطیہ کی خاطر جھگڑتی رہی ہے جو میں نے اس نعمان کو دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بشیر، کیا اس کے علاوہ بھی تیرے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ان میں سے ہر ایک کو اس جیسا تحفہ دیا ہے جو تو نے اپنے اس بیٹے کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اس پر گواہ نہ بناؤ کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3711۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے میرے لیے میرے والد سے کسی عطیے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مجھے عطیہ دے دیا تو وہ کہنے لگے میں تو تب راضی ہوں گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے۔ میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا، میں ابھی بچہ تھا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اس کی والدہ بنت رواحہ نے اس کے لیے مجھ سے کسی عطیے کا مطالبہ کیا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ میں آپ کو اس عطیے کا گواہ بناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بشیر، کیا اس کے علاوہ تیرے اور بیٹے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو نے انہیں بھی ایسا عطیہ دیا ہے جیسا اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے گواہ نہ بناؤ کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3712۔ حضرت عامر شعبی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے بتایا گیا کہ حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، میری بیوی عمرہ بنت رواحہ نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں اس کے بیٹے نعمان کو کوئی عطیہ دوں اور پھر آپ کو اس عطیے پر گواہ بھی بناؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی تیرے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو نے ان کو بھی اس جیسا تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3713۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے اپنے بیٹے کو عطیہ دیا ہے، آپ گواہ ہو جائیے۔ آپ نے فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی تیری اولاد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کی طرح انہیں بھی عطیات دیے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا میں ظلم پر گواہ بنوں؟ سنن نسائی حدیث نمبر 3714۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میرے والد محترم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، وہ آپ کو اس عطیے پر گواہ بنانا چاہتے تھے جو انہوں نے مجھے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا اس کے علاوہ تیری اور اولاد بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوری ہتھیلی کھول کر ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تو نے ان میں برابری کیوں نہ کی؟ سنن نسائی حدیث نمبر 3715۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے میں فرما رہے تھے مجھے میرے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، وہ آپ کو اس عطیے پر گواہ بنانا چاہتے تھے جو انہوں نے مجھے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی تیرے بیٹے ہیں؟ وہ کہنے لگے جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان میں برابری کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3716۔ حضرت مفضل بن محلب سے روایت ہے
کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبے کے دوران میں فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیٹوں کے درمیان انصاف کرو، اپنے بیٹوں کے درمیان عدل کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3717۔ حضرت عمرو بن شعیب کے پردادا محترم حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھے تھے کہ آپ کے پاس قبیلہ حوازن کا وفد حاضر ہوا اور انہوں نے کہا، اے محمد، ہم ایک اصل عربی قبیلہ ہیں اور ہم پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، لہٰذا آپ ہم پر احسان فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مال لینا پسند کر لو یا اپنی عورتیں اور اپنے بچے؟ وہ کہنے لگے، آپ نے ہمیں مال اور خاندان میں سے ایک چیز پسند کرنے کو فرمایا ہے تو ہم اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اور عبد المطلب کے خاندان کے حصے میں آئے ہیں وہ میں نے تمہیں دے دیے۔ جب میں ظہر کی نماز سے فارغ ہوں تو تم کھڑے ہو کر کہنا، ہم مومنین سے اپنی بیوی بچے واپس لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کے خواستگار ہیں۔ جب لوگوں نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو انہوں نے کھڑے ہو کر یہی بات کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اور عبد المطلب کے خاندان کے حصے میں آیا ہے وہ تو تمہارا ہو گیا۔ مہاجرین کہنے لگے، جو ہمارے حصے میں آئے ہیں ان کا اختیار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ انصار نے بھی کہا، جو کچھ ہمارے حصے میں آیا ہے اس کا اختیار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اقرع بن حابس نے کہا، میں اور بنو تمیم تو کسی کو اختیار نہیں دیتے۔ عیینہ بن حصن نے کہا، میں اور میرا قبیلہ بنو فزارہ بھی اپنے حصے میں کسی کو اختیار نہیں دیتے۔ عباس بن مرداس نے کہا، میں اور میرا قبیلہ بنو سلیم بھی اختیار نہیں دیتے۔ بنو سلیم اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، تو غلط کہتا ہے، جو کچھ ہمارے حصے میں آیا ہے اس کا اختیار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، انہیں ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دو، البتہ جو شخص اس غنیمت سے اپنے حصے کو برقرار رکھنا چاہے تو اسے اس حصے کے عوض 6 اونٹ مل جائیں گے، اس مال میں سے جو پہلے پہل اللہ عز و جل ہمیں عطا فرمائے گا۔ لیکن اب وہ اپنا حصہ چھوڑ دے۔ پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے تو لوگ بھی سوار ہوئے اور آپ کو گھیرے میں لے لیا کہ ہمیں غنیمت تقسیم کر دیجئے، حتیٰ کہ انہوں نے اس دھکم پیل میں آپ کو ایک درخت تک پہنچا دیا۔ آپ کی چادر درخت کے کانٹوں میں پھنس گئی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، مجھے میری چادر تو واپس کر دو۔ اللہ کی قسم، اگر تمہارے لیے میرے پاس تہامہ کے درختوں کے برابر اونٹ ہوتے تو میں وہ سب تم میں تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے بخیل یا بزدل یا جھوٹا نہ پاتے۔ پھر آپ ایک اونٹ کے پاس آئے، اس کے کوہان سے کچھ اون اکھاڑی اور اپنی 2 انگلیوں کے درمیان پکڑ کر ارشاد فرمایا، سنو اے لوگو، میرے لیے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں، اتنا بھی نہیں، علاوہ خمس یعنی 5ویں حصے کے، اور وہ بھی واپس تمہیں ہی مل جاتا ہے۔ یہ سن کر ایک آدمی بالوں کا ایک گچھا لے کر اٹھا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے اونٹ کا نمدہ درست کرنے کے لیے یہ گچھا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں جو تو میرا اور عبد المطلب کے خاندان کا حصہ تھا وہ تجھے معاف ہے، باقی کو تو جانے۔ وہ شخص کہنے لگا، اس معمولی سی چیز کا یہ مرتبہ ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس نے اسے پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سوئی اور دھاگے تک یعنی مال غنیمت میرے پاس پہنچا دو، کیونکہ خیانت قیامت کے دن خیانت کرنے والے کے لیے عیب اور عار بن جائے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3718۔ حضرت عمرو بن شعیب کے پردادا محترم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ہبہ کر کے واپس نہیں لے سکتا مگر والد اپنی اولاد سے واپس لے سکتا ہے، اور ہبہ کر کے واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے پھر چاٹتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3719۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو عطیہ دے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے واپس لے، مگر والد اپنی اولاد کو جو عطیہ دے اسے واپس لے سکتا ہے، اور جو شخص تحفہ دے کر واپس لیتا ہے وہ کتے کی طرح ہے جو کھاتا ہے
حتیٰ کہ جب ضرورت سے زیادہ سیر ہو جاتا ہے تو قے کرتا ہے، پھر اپنی قے کو چاٹنے لگتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3720۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہبہ کر کے واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے پھر اپنی قے چاٹنے لگتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3721۔ حضرت طاؤس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے جائز نہیں کہ کوئی چیز ہبہ کرے پھر اسے واپس لے، مگر باپ اپنی اولاد سے واپس لے سکتا ہے۔ حضرت طاؤس نے کہا، جب میں بچہ تھا تو میں سنا کرتا تھا کہ قے چاٹنے والا، لیکن اس وقت مجھے یہ علم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے شخص کی مثال بیان کی ہے اور فرمایا، جو شخص ایسے کرے اس کی مثال کتے کی طرح ہے جو کھاتا ہے پھر قے کرتا ہے پھر اپنی قے چاٹتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3722۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدقہ یا تحفہ دے کر واپس لیتا ہے وہ کتے کی طرح ہے جو اپنی قے میں لوٹ جاتا ہے، یعنی اسے کھا لیتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3723۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدقہ کر کے واپس لیتا ہے اس کی مثال کتے کی طرح ہے جو قے کر کے اس میں لوٹ جاتا ہے، یعنی اسے چاٹنے لگتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3724۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدقہ کر کے اسے واپس لے لیتا ہے اس کی مثال کتے کی طرح ہے جو قے کر کے اسے چاٹتا ہے۔ امام اوزائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے محمد بن علی بن حسین سے سنا، وہ یہ حدیث عطا بن ابی رباح کو بیان کر رہے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3725۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہبہ کر کے رجوع کرنے والا اپنی قے چاٹنے والے کی طرح ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3726۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحفے میں رجوع کرنے والا اپنی قے چاٹنے والے کی طرح ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3727۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں بری مثال کا مصداق نہیں بننا چاہیے، تحفہ دے کر واپس لینے والا اپنی قے چاٹنے والے کتے کی طرح ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3728۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پر بری مثال صادق نہیں آنی چاہیے، ہبہ کر کے رجوع کرنے والا کتے کی طرح ہے جو اپنی قے چاٹتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3729۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بری مثال ہمارے لیے مناسب نہیں، ہبہ واپس لینے والے کی مثال کتے اور اس کی قے جیسی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3730۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحفہ دے کر واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے پھر اس قے کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3731۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہبہ کر کے واپس لینے والا اپنی قے چاٹنے والے کتے کی طرح ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3732۔ حضرت ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ عطیہ دے کر واپس لے، مگر والد اپنی اولاد کو عطیہ دے کر واپس لے سکتا ہے، اور جو شخص عطیہ دے کر واپس لیتا ہے وہ اس کتے کی طرح ہے جو کھاتا ہے، حتیٰ کہ جب ضرورت سے زیادہ سیر ہو جاتا ہے تو قے کر دیتا ہے، پھر دوبارہ اسے چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 3733۔ حضرت طاووس رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ تحفہ دے کر رجوع کرے، البتہ والد کر سکتا ہے۔ حضرت طاووس نے کہا، میں بچوں کو یوں کہتے سنتا تھا، وہ کہہ رہے ہوتے، وہی اپنی قے چاٹنے والے، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بطور مثال بیان فرمایا ہے، حتیٰ کہ مجھے یہ حدیث پہنچی، جو شخص ہبہ کر کے واپس لے اس کی مثال کتے جیسی ہے جو اپنی قے چاٹتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3734۔ حضرت طاووس رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی شخصیت نے بتایا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہبہ کر کے رجوع کرتا ہے اس کی مثال اس کتے جیسی ہے جو کھاتا ہے، پھر قے کرتا ہے، پھر اپنی قے چاٹتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3735۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رقبہ نافذ ہو جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3736۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقبہ مستقلاً اسی شخص کے لیے بنا دیا جسے وہ دیا گیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3737۔ شاید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، رقبہ واپس نہیں آئے گا، چنانچہ جو شخص کسی کو کوئی چیز رقبہ دے تو وہ چیز اس شخص کی میراث بن جائے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3738۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال رقبہ کی صورت میں نہ دو کیونکہ وہ واپس نہیں ملیں گے، لیکن اگر کسی شخص نے کوئی چیز رقبہ کے طور پر دی تو وہ اسی کی رہے گی جس کو اس نے دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3739۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ اسی شخص کے لیے مستقل ہو جائے گا جسے دیا گیا، اور رقبہ بھی مستقلاً اسی شخص کو ملے گا جسے دیا گیا، اور ہبہ کو واپس لینے والا اپنی قے چاٹنے والے کی طرح ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3740۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عمرہ اور رقبہ برابر ہیں، یعنی واپس نہیں آئیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3741۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رقبہ اور عمرہ حلال نہیں، جسے کوئی چیز بطور عمرہ دی گئی وہ اسی کی رہے گی، اور جس شخص کو کوئی چیز بطور رقبہ دی گئی وہ بھی اسی کی رہے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3742۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمرہ اور رقبہ درست نہیں، جس شخص کو عمرہ دیا گیا یا رقبہ دیا گیا وہ اسی کے پاس رہے گا جسے عمرہ یا رقبہ دیا گیا، اس کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، یعنی اس کے ورثاء کو منتقل ہو جائے گا۔ اس حدیث کو حنظلہ بن ابی سفیان جمحی نے مرسل بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3743۔ حضرت طاووس رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رقبہ حلال نہیں، جس شخص کو رقبہ دیا جائے گا تو اس میں وراثت جاری ہوگی اور وہ واپس نہیں آئے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3744۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ وراثت بن جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3745۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ ورثاء کو مل جائے گا، دینے والے کو واپس نہیں ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3746۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ مستقلاً نافذ ہو جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3747۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ وارثوں کو مل جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3748۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ وارثوں کو مل جائے گا، واللہ اعلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3749۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ ورثہ ہی کو ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3750۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ ورثہ کو ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3751۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ ورثہ کو ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3752۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ معمر لہو کی وفات کے بعد اس کے ورثہ کو مل جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3753۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی چیز بطور عمرہ دی ہو تو اسی کی ہوگی جس کو دی گئی، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اور رقبہ نہ دیا کرو۔ جس شخص کو کوئی چیز بطور رقبہ دی گئی تو اپنے راستے ہی پر جائے گی، یعنی جسے دی گئی اسی کی ہو جائے گی، واپس نہیں آئے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3754۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ نافذ ہو جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3755۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ نافذ ہو جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3756۔ حضرت طاؤس رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ اور رقبہ کو قطعی قرار دیا ہے، وہ واپس نہیں ہوں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3757۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انہیں خطبہ ارشاد فرمایا جس میں فرمایا عمرہ نافذ ہو جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3758۔ حضرت عطا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ اور رقبہ سے منع فرمایا ہے۔ میں نے کہا رقبہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کوئی شخص دوسرے شخص سے کہے یہ چیز تیری زندگی تک تیرے لیے ہے، ویسے اگر تم عمرہ یا رقبہ کرو گے تو وہ نافذ ہو جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3759۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ جاری ہو جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3760۔ حضرت عطا رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو کوئی چیز زندگی بھر کے لیے دی گئی وہ اسی کی ہے، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی، یعنی اصل شخص کی موت کے بعد اس کے ورثاء کی ہوگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3761۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رقبہ اور عمرہ نہ دو، جس شخص کو کوئی چیز بطور عمرہ یا رقبہ دی گئی وہ اس کی وفات کے بعد اس کے ورثاء کی ہوگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3762۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ اور رقبہ نہیں لوٹیں گے، لہذا جس شخص کو کوئی چیز بطور عمرہ یا رقبہ دی گئی وہ اسی کی ہے، زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 3763۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ اور رقبہ مناسب نہیں۔ جس شخص کو کوئی چیز بطور عمرہ یا رقبہ دی گئی وہ اسی کی ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ عطا کہتے ہیں کہ یہ دوسرے شخص یعنی جسے عمرہ یا رقبہ کے طور پر کوئی چیز دی گئی ہے اس کے لیے ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3764۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقبہ سے منع فرمایا ہے، نیز فرمایا جس شخص کو کوئی چیز بطور رقبہ دی گئی وہ اسی کی رہے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3765۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو کوئی چیز بطور عمرہ دی گئی وہ زندگی اور موت ہر حال میں اسی کی رہے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3766۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جماعت انصار، اپنے مال اپنے پاس رکھو، انہیں بطور عمرہ نہ دو، کیونکہ جو شخص کوئی چیز بطور عمرہ دے گا وہ اسے واپس نہیں ملے گی، بلکہ وہ اسی شخص کی رہے گی جسے دی گئی، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3767۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال اپنے پاس رکھو اور انہیں بطور عمرہ نہ دو، کیونکہ جس شخص کو کوئی چیز عمر بھر کے لیے دی گئی وہ اسی کی رہے گی، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3768۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رقبہ اسی کا ہے جسے دیا گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3769۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ اس کے پاس رہے گا جسے دیا گیا، اور رقبہ بھی اسی کے پاس رہے گا جسے دیا گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3770۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی چیز بطور عمرہ دی گئی وہ اسی کی ہے، اور اس کی وفات کے بعد اس کی اولاد کی، جو بھی اس کے لواحقین میں سے اس کا وارث بنے گا وہ اس کا مالک ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3771۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ اسی کا ہے جسے دیا گیا، اس کی زندگی میں اور اس کی وفات کے بعد اس کی اولاد کا ہے، اولاد میں سے جو اس کا وارث بنے گا وہ عمرہ کا وارث بھی بنے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3772۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ اسی کا رہے گا جسے دیا گیا، وہ زندگی میں تو اس کا ہے اور اس کی وفات کے بعد اس کی اولاد کا ہے، اس کی اولاد میں سے جو بھی اس کا وارث بنے گا وہ اس کا بھی وارث ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3773۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی چیز اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے بطور عمرہ دے دے تو وہ اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے ہوگی، اس میں وراثت چلے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3774۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو شخص کسی کو کوئی چیز اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے بطور عمرہ دے تو اس کی اس بات نے اس کا حق اس چیز سے ختم کر دیا، اب وہ اسی کی ہوگی جسے دی گئی اور بعد میں اس کی اولاد کو ملے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3775۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی چیز اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے بطور عمرہ دی گئی وہ اسی کے پاس رہے گی جسے دی گئی، دینے والے کے پاس واپس نہیں جائے گی، کیونکہ اس نے ایسا عطیہ دیا ہے جس میں وراثت واقع ہو چکی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3776۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، جس شخص نے کسی کو کوئی تحفہ اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے دیا، وہ اسی کے پاس رہے گا جسے اس نے دیا ہے، اور اس سے آگے اس کے ورثاء میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ وراثت اور حق کے مطابق وراثت چلے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3777۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فیصلہ فرمایا جسے کوئی چیز اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے بطور عمرہ دی گئی، وہ مستقل طور پر اس کی ہو چکی، دینے والا اس میں نہ کوئی شرط لگا سکتا ہے نہ کوئی استثناء کر سکتا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو سلامہ نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایسا عطیہ دیا ہے جس میں وراثت واقع ہوگی، لہذا میراث نے اس کی ہر قسم کی شرط ختم کر دی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3778۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی دوسرے شخص کو کوئی چیز اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے بطور عمرہ دی اور کہا کہ میں نے یہ چیز تجھے اور تیری اولاد کو دی، جب تک تم میں سے کوئی ایک باقی ہے تو وہ اسی کے پاس رہے گی جسے دی گئی، اور دینے والے کو واپس نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے ایسا عطیہ دیا ہے جس میں وراثت واقع ہو گئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3779۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ جب کوئی شخص دوسرے کو اس کی اولاد تک کے لیے کوئی ہبہ کر دے اور پھر یہ استثناء کرے کہ اگر تجھے اور تیری اولاد کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو یہ ہبہ مجھے اور میری اولاد کو مل جائے گا، آپ نے فیصلہ فرمایا وہ ہبہ اسی کا ہے جسے دیا گیا اور اس کی اولاد کا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3780۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ اسی کے پاس رہے گا جسے دیا گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3781۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ اسی کا ہے جسے دیا گیا، واپس نہیں آئے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3782۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ یعنی مروجہ شکل میں درست نہیں، اب جسے کوئی چیز بطور عمرہ دی گئی وہ اسی کے پاس رہے گی، واپس نہیں جائے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3783۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی چیز بطور عمرہ دی گئی وہ اسی کی رہے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3784۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ نافذ ہو جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3785۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سلیمان بن ہشام نے مجھ سے عمرہ کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا، مجھے حضرت محمد بن سیرین نے قاضی شریح سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ عمرہ مستقلاً جاری ہو جائے گا۔ قتادہ نے کہا کہ مجھے باسند حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ نافذ ہو جائے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، عمرہ واپس نہیں ہوگا۔ حضرت قتادہ نے کہا کہ حضرت زہری نے کہا، عمرہ اس وقت مستقل ہوگا جب عمرہ اس کی وفات کے بعد اس کی اولاد کے لیے بھی کیا جائے، لیکن اگر وہ اس کے بعد اس کی اولاد کے لیے عمرہ نہ کرے تو عمرہ کرنے والے کے لیے اس کی شرط معتبر ہوگی۔ حضرت قتادہ نے کہا کہ عطا بن ابی رباح سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، مجھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ جاری ہو جائے گا، واپس نہیں ہوگا۔ قتادہ نے کہا، حضرت زہری نے کہا، خلفاء اس حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عطا نے کہا کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس حدیث کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3786۔ حضرت عمر بن شعیب کے پردادا محترم سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مال میں سے ہبہ کرے کیونکہ اس کا خاوند اس کی عصمت کا مالک ہے۔ الفاظ محمد بن معمر کے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3787۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کسی قریشی، انصاری، ثقفی یا دوسی شخص کے علاوہ کسی سے تحفہ قبول نہیں کروں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3790۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا۔ آپ نے پوچھا یہ کیسا ہے؟ عرض کی گئی کہ یہ گوشت بریرہ پر صدقہ کیا گیا تھا اور اس نے اس میں سے کچھ ہمیں بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3791۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یوں قسم کھایا کرتے تھے قسم اس ذات کی جو دلوں کو پھیرنے والی ہے، بات ایسے نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3792۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا جاؤ جنت اور اس میں جنتیوں کے لیے بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھو۔ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر واپس آئے تو کہنے لگے تیری عزت کی قسم جو شخص بھی جنت کے بارے میں سنے گا ضرور اس میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو جنت کو سختیوں اور تباہ اور ناگوار گزرنے والی چیزوں سے گھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب پھر جاؤ اور دیکھو کہ میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے کیا کچھ بنایا ہے۔ انہوں نے جا کر دیکھا تو جنت کے ارد گرد سختیوں اور مشکلات کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ آ کر کہنے لگے تیری عزت کی قسم مجھے خطرہ ہے کہ کوئی شخص بھی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ آگ یعنی جہنم کو دیکھو اور جو کچھ میں نے اہل جہنم کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ انہوں نے جا کر دیکھا تو آگ کے شعلے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ واپس آ کر کہنے لگے تیری عزت کی قسم کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس کے ارد گرد تباہ کی مرغوب چیزوں کی باڑ لگا دی گئی۔ فرمایا اب جا کر دیکھو۔ انہوں نے دیکھا تو اس کے ارد گرد خوشنما چیزوں کی باڑ لگ چکی تھی۔ وہ واپس آ کر کہنے لگے تیری عزت کی قسم مجھے خطرہ ہے کہ کوئی شخص اس سے نہیں بچ سکے گا، ضرور داخل ہو جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3794۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم کھانا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے۔ قریش اپنے آباء و اجداد کی قسمیں کھایا کرتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ کھایا کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3795۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع فرماتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قسمیں کھاؤ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3796۔ حضرت سالم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ کہتے سنا میرے باپ کی قسم، میرے باپ کی قسم۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں آباء و اجداد کے نام کی قسمیں کھانے سے منع فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی بھی ایسی قسم نہیں کھائی، نہ اپنے طور پر نہ کسی کی نقل کرتے ہوئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3797۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں آباء و اجداد کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی ایسی قسم نہیں کھائی، نہ اپنے طور پر نہ کسی سے نقل کرتے ہوئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3798۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں آباء و اجداد کی قسمیں کھانے سے روکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے اس کے بعد کبھی آباء و اجداد کی قسم نہیں کھائی، نہ اپنے طور پر نہ کسی سے نقل کرتے ہوئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3799۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تم آباء و اجداد کی قسم کھاؤ، نہ ماؤں کی اور نہ بتوں کی، بلکہ صرف اللہ کی قسم کھاؤ، اور صرف اسی وقت کھاؤ جب تم سچے ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3800۔